السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کے فضائل اور نوافل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ تم میں آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، اور نہیں محروم رکھا جاتا اس کی بھلائیوں سے مگر وہ جو بالکل بے نصیب ہو۔ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ بخاری شریف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر رمضان کے آخری عشرے میں طاعت و عبادت کے لیے کوشش فرماتے تھے اتنی کسی دوسرے عشرے میں نہ فرماتے تھے۔ مسلم شریف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا پڑھنے کو کہا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترمذی شریف۔ پہلی شب قدر 21ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار اور سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں، اور سلام کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ فضیلت: انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔ 21ویں شب کو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار، سورہ اخلاص 3 بار، اور نماز ختم کر کے 70 بار استغفار پڑھیں۔ فضیلت: بخشش گناہ کے لیے بہت مفید ہے۔ دوسری شب قدر 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ فضیلت: مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ 23ویں شب کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار، سورہ اخلاص ایک بار، اور سلام کے بعد 70 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ فضیلت: اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ تیسری شب قدر 25ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھے، اور سلام کے بعد کلمہ طیب 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فضیلت: بارگاہ رب العزت سے انشاءاللہ بے شمار عبادت کا ثواب ملے گا۔ 25ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا 3 بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، اور سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ فضیلت: یہ نماز بخشش گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ 25ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں
اور سلام کے بعد 70 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ فضیلت، یہ نماز عذاب قبر سے نجات کے لیے بہت افضل ہے۔ چوتھی شب قدر 27ویں شب کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ فضیلت، اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 27ویں شب قدر کو 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلناہ 3 بار، سورہ اخلاص 27 بار پڑھ کر گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ فضیلت، انشاءاللہ تعالی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ 27ویں شب قدر کو 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح ایک بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، سلام کے بعد سورہ قدر 27 مرتبہ پڑھیں۔ فضیلت، بے شمار عبادت کے لیے یہ نماز افضل ہے۔ 27ویں شب قدر کو 2 رکعت ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا 1 بار پڑھیں تو اس کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا، اور ثواب حضرت ادریس، حضرت شعیب، حضرت ایوب، حضرت داؤد اور حضرت نوح جیسا عطا ہوگا۔ فضیلت، اس کو ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل واللہ 7 بار اور سلام کے بعد 70 مرتبہ یہ پڑھے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ فضیلت، یہ اپنے مصلی سے نہ اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگاتے رہیں، محل تعمیر کرتے رہیں، نہریں بناتے رہیں۔ یہ پڑھنے والا جب تک اپنی آنکھ سے خواب میں نہ دیکھے گا اس وقت تک اس کو موت نہ آئے گی۔ 27ویں شب قدر کو جو شخص 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف 1 بار، الحاکم التکاثر اور قل واللہ احد 3 بار پڑھے، فضیلت، اس پر موت کی سختی آسان ہوگی اور عذاب قبر اٹھایا جائے گا۔ اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ 27ویں شب قدر کو جو شخص 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف انا انزلنا 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 50 مرتبہ، سلام کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، فضیلت، جو دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ 27ویں شب قدر کو جو شخص 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف انا انزلنا 1 بار، قل واللہ احد 27 مرتبہ پڑھے، فضیلت، گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا بھی پیدا ہوا ہے، اور اس کو جنت میں 1000 محل ملیں گے۔ 5ویں شب قدر 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، اور سلام کے بعد سورہ علم نشرح 70 مرتبہ پڑھے، فضیلت، یہ نماز ایمان کی تکمیل کے لیے بہت افضل ہے۔ 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں، سلام کے بعد درود شریف 1000 مرتبہ پڑھیں، فضیلت، انشاءاللہ تعالی
اس نماز کے پڑھنے والے کو دربار خدا بندی سے بخشش اور مغفرت عطا ہوگی۔ وظائف رمضان المبارک کی 21ویں شب کو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بہت افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 23ویں شب کو سورہ یاسین شریف اور سورہ رحمان ایک مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھیں، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ رمضان المبارک کی 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہر مراد کے لیے بہت افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 7 مرتبہ علم نشرہ پڑھیں، یہ عذاب قبر سے نجات اور مغفرت گناہ کے لیے افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھیں، مغفرت گناہ کے لیے افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں، انشاءاللہ رزق میں برکت رہے گی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جو جمعۃ الوداع کے دن نماز جمعہ سے قبل سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اسے اس دن کی نمازیوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا کی جاتی ہے۔ میرے دوستو، یہ ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ لوگ بھی شب قدر کے فضائل اور نوافل سے اپنے آپ کو معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔